استاد جی محرم الحرام کا جیسے ہی آغاز ہوتا ہے تو عاشورہ کے روزے کی ایک بحث چھڑ جاتی ہے. جب نامہ دن ہو تو اس دن عمومی طور پہ تو کچھ لوگ جو ہے نا وہ ازدواجی تعلقات جو ہے وہ ختم کر لیتے ہیں. اس کے پیچھے بھی وہی سوگ ہی ہے کے اوپر جو ہے وہ تبرہ کیا جاتا ہے، ان کے اوپر تنقید کی جاتی ہے، جو ہے وہ گالیاں نکالی جاتی ہیں. اب ایک ایمان والے کو گالی دی جا رہی ہو، اس کو برا کہا جا رہا ہو، اور تو نانا کا دین گالیوں کے اوپر تو مشتمل نہیں ہو سکتا. سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام اور اہل بیت جو بچ گئے تھے واقعہ کربلا کے اندر، اہل بیت، تو ایک سازش کے ساتھ جی امت کو توڑنے کے لیے، ان میں بگاڑ پیدا کرنے کے. تو وہ کبھی محرم کو سفر کے مہینے میں لے جاتے، سفر کو پہلے لے آتے. کیا اہل بیت کی محبت ایمان کا جز ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس کے شروع ہوتے ہی ہماری کچھ ترجیحات، ہمارے پروگرامز اور ہماری سوسائٹی میں کچھ ایسے معاملات کا آغاز ہو جاتا ہے کہ جس کے بارے میں ہم کافی تذبذب کا شکار بھی ہو جاتے ہیں بعض کا. مثلاً ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ سفید لباس کی بجائے کالا لباس پہننا شروع کر دیتے ہیں. اکثر گھروں میں یہ بھی دیکھا گیا کہ ان کے یہاں جو ہے وہ چولہے بند کر دیے جاتے ہیں، ان کے ہاں شادی بیاہ اور دیگر معاملات سے اجتناب کرنا شروع ہو جاتے ہیں، سبیلیں لگتی ہیں، دیگیں پکنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کے علاوہ اور کئی کام. تو عوام الناس کی طرف سے ہمیں کافی اس طرح کے سوالات آئے کہ عبدالوارث بھائی، محرم الحرام کے حوالے سے کیا اس کی فضیلت ہے، کیا اس کی اہمیت ہے، کیا واقعی یہ رنج و الم کا مہینہ ہے، یا اس کے حوالے سے دیگر جو معاملات زور و شور پکڑ لیتے ہیں اس کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ رہنمائی فرمائیے. تو بہت مناسب سمجھا کہ ہم علماء کرام سے جو ہے وہ ان جو تمام سوالات ہیں، جو معاشرے میں ہونے والے معاملات ہیں، اس کے بارے میں علماء کرام سے جو ہے وہ رہنمائی لیتے. تو آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہمارے استاد مولانا خاور رشید بٹ صاحب، جو کہ مختلف مدارس میں الحمدللہ تدریس کی ذمہ داری بھی ادا کر رہے ہیں، شیخ الحدیث ہیں، حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن میں سیرہ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ بھی ہیں، کمپیریٹیو اور تقابل دیان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ید طولہ عطا فرما رکھا ہے. تو آئیے استاد جی سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ خیریت سے استاد جی؟ طبیعت اچھی ہے الحمدللہ. استاد جی بہت زیادہ سوال ہیں، ایک ایک کر کے آپ سے پوچھتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو اس کے فضائل ہیں، اس کے جو اہم پہلو ہیں، اور جو پھر کرنے کے کام ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہمیں سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو استاد جی سب سے پہلے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ماہ محرم کی اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا اس موضوع پر میں گفتگو کروں. ماہ محرم کی فضیلت کے حوالے سے سب سے پہلے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ ہے سورہ توبہ کے اندر، اس کو ہم مد نظر رکھیں گے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم، کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین و آسمان کی تخلیق کی ہے، اللہ کی کتاب کے اندر یعنی لوح محفوظ میں مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے. اللہ نے فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کا الگ طور پر تذکرہ کیا ہے کہ ان کی اہمیت، ان کی خصوصیت باقی 8 مہینوں کے مقابلے میں الگ ہیں. ان کے احکامات الگ ہیں، باقی 8 کے الگ ہیں. اب یہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق 3 تو لگاتار آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم اور اس کے بعد پھر رجب جو ہے وہ الگ ہے ان سے. اب ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ جو ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، جس کے حوالے سے ہم گفتگو کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں. اس کی شان اور عظمت کے لیے قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں اس کو حرمت والا قرار دیا جانا یہی کافی ہے. اس کے لیے کافی ہے. حرمت کا مطلب کیا ہے بھلا؟ حرمت کا مطلب یہ ہے کہ عام دنوں کے اندر یعنی باقی 8 مہینوں کے اندر
آپ کسی کے ساتھ جنگ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی دشمن ملا ہے اس کے ساتھ لڑائی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, قصاص لینا چاہتے ہیں, بدلہ لینا چاہتے ہیں, اس طرح کا کام جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے, لڑائی وغیرہ ہو سکتی ہے. لیکن ان 4 مہینوں کے اندر آپ کسی سے جنگ کی ابتدا نہیں کر سکتے. اچھا, ابتدا نہیں کر سکتے. اگر کوئی آپ پہ حملہ کرتا ہے تو دفاعی لڑائی تو کی جا سکتی ہے, اقدامی لڑائی نہیں آپ کر سکتے. اچھا, ان حرمت والے مہینوں میں جو ہے نا اس چیز کا لحاظ رکھا جاتا ہے. سر جی, یہ بھی آتا ہے عرب کے لوگ جو ہے وہ بعض اوقات اس مہینے میں, یعنی جو قبیلے لوٹ مار کیا کرتے تھے تو وہ اس سے بھی باز آ جایا کرتے تھے, یہاں تک کہ ان کے والد کا, باپ کا, بھائی کا اگر کوئی قاتل مل جاتا تھا تو اس کے اوپر بھی جو ہے یہ ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے. یعنی ان کے یہاں حرمت والے مہینوں کا وہ بڑا خیال رکھا کرتے تھے, لیکن وہ اپنے مطلب کے لیے اس کے اندر رد و بدل بھی کر دیتے تھے. اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی ہے کہ مہینوں کے اندر آگے پیچھے کرنا جو ہے نا یہ کفر ہے, انما النسیء زیادۃ فی الکفر. تو وہ کبھی محرم کو سفر کے مہینے میں لے جاتے, سفر کو پہلے لے آتے, تو یہ ان کا طریقہ کار تھا اپنے مطلب کو پورا کرنے کے لیے. لیکن اس سے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ حرمت والا مہینہ, اسی لیے اس کو آلٹرنیٹ پیش کرتے تھے جی, وہ حرمت والے مہینے کا ہم نے خیال رکھنا ہے. تو اسلام نے آ کر جو ہے اسی چیز کو قائم رکھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی ان 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا ہے. استاد جی, اس کی فضیلت یہاں سے ہی پتہ چلتی ہے کہ اس کو ایک حدیث میں شہر اللہ بھی کہا گیا. جی بالکل, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم, کہ رمضان کے مہینے کے روزوں کے بعد افضل ترین روزے جو ہیں وہ اللہ کا جو مہینہ ہے شہر اللہ کہا گیا اس کو, اللہ کا جو مہینہ محرم ہے اس کے روزے ہیں. ویسے تو استاد جی سارے مہینے اللہ کے ہی ہیں, تو اس کو اعزاز کے لیے جی بالکل اعزاز کے طور پر جو ہے اس کو یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو اس مہینے کی نسبت کی گئی ہے, یہ بالکل اعزاز ہے. اور اسی طرح جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بھی موجود ہے اس مہینے کی فضیلت کے حوالے سے کہ عاشورے کا روزہ جو ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو عاشورے کا روزہ رکھتا ہے مجھے امید ہے اللہ پر کہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. یعنی اس مہینے کی نسبت سے ایک دن کا روزہ, عاشورے کا روزہ جو رکھے گا اس کا جو ہے وہ 1 سال کے گناہ. روزے کے حوالے سے نا تفصیل سے آپ سے ہم نے سمجھنا ہے, بلکہ اس میں جو ہے وہ ایک اختلاف بھی ہے کہ 9 کا رکھنا ہے, 10 کا رکھنا ہے, آپ علیہ السلام کا عمل کیا تھا, حکم کیا تھا, اس میں انشاءاللہ ہم جو ہے وہ تفصیل سے آپ سے پوچھیں گے. سر جی, اس میں آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا جو اسلامی کیلنڈر ہے اس کا آغاز بھی اسی مہینے سے ہوتا ہے, تو اس کا تو پھر فطری تقاضا یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے خوشی کا, پلاننگ کا, نئی امنگوں کا, نئی امیدوں کا, نئے جذبوں کا مہینہ ہے. تو کیا وجہ ہے کہ کچھ خاص طرح کے لوگ, اب کچھ خاص طرح کے لوگ نہیں ساجی بلکہ اب اہل سنت والجماعت کے بھی اکثر لوگ جو ہے وہ ان معاملات میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں کہ ان کے ہاں اس کو جو ہے وہ سوگ کا جو ہے ایک سما قائم ہو جاتا ہے. تو اچھا, اس کے لیے جو ہے نا پہلے نمبر پر بنیادی چیز ہمیں یہ سمجھنے کی ہے ہمارے لیے کہ دین اسلام جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو چکا تھا. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حجۃ الوداع کے موقع پر جب یہ آیت کریمہ اتری, دین اسلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک جو بھی شریعت کا حکم آنا تھا وہ آ چکا, جو تبدیلی ہونی تھی وہ ہو چکی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گزر جانے کے بعد اگر کسی نے کوئی مسئلہ کیا ہے, کوئی حکم جاری کیا ہے, وہ دین اسلام کا حصہ نہیں ہے. اگر اس کی دلیل نبی علیہ السلام کے زمانے سے نہیں مل رہی تو ٹھیک ہے, وہ ان کی ذاتی رائے تو ہو سکتی ہے, ذاتی خیال تو ہو سکتا ہے, وہ شریعت اسلام کا حصہ نہیں. لیکن استاد جی اس سے جو ہے وہ یہ دیکھیں نا کہ اس کا مطلب یہ بھی تو نہیں ہے نا کہ اگر شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عشرے میں وقوع ہوا ہے تو اس کا رنج و غم نہ ہو ایک مومن کو. جی میں اسی طرف آ رہا ہوں. جب ہم نے بنیادی چیز یہ سمجھ لی تو جو احباب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے کو سوگ کا مہینہ کہتے ہیں یا افسوس کا مہینہ کہتے ہیں,
وہ خود کہہ رہے ہیں، خود ان کا نظریہ ہے، بلکہ اس کے اندر تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے 50 سال بعد جا کر ہوئی ہے۔ اب 50 سال بعد جا کر ایک عمل ہوا ہو تو وہ دین کا حصہ جو ہے وہ کیسے، اس کے نتیجے میں ہم دین کے اندر ایک کیسے مسئلہ جو ہے وہ کھڑا کر سکتے ہیں؟ اگر کسی کی شہادت کی وجہ سے کوئی دن یا کوئی مہینہ جو ہے وہ افسوس کا قرار دیا جانا ہے قیامت تک، تو یہ اختیار تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ وہ شریعت بیان کرتے، اللہ تعالیٰ نازل کرتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو بتاتے بھئی اگر کسی کی شہادت ہو جائے تو وہ مہینہ یا وہ 10 دن یا وہ 1 دن قیامت تک جو ہے وہ تم نے افسوس کے ساتھ جو ہے وہ گزارنا ہے۔ تو ہمیں تو ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی، نہ قرآن مجید کے اندر ایسی کوئی دلیل ہے، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے اندر ایسی کوئی دلیل ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو ہمیں چیز ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی دنیا سے رخصت ہو جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن اس کے سوگ کے لیے مقرر کیے، اس کے علاوہ جس نے سوگ منایا اور اس نے اگر وہ بطور خامد فوت ہوا ہے تو اس کی بیوی اگر حیات ہے تو وہ 4 مہینے 10 دن تک جو ہے وہ عدت میں رہے گی، وہ سوگ میں رہے گی۔ اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی صورت بیان نہیں کی سوگ کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے 50 سال بعد ہو رہا ہے تو اس کے نتیجے میں اسلام کے اندر ایک مسئلہ کیسے شامل کیا جا سکتا ہے؟ لا محالہ جنہوں نے یہ نظریہ قائم کیا ہے یہ ان کی ذاتی رائے ہے، ذاتی خیال ہے، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگر میرا خیال ہے کہ یہ اسی بنیاد کے اوپر کہ وہ نواسہ رسول تھے، اہل بیت میں سے تھے، تو پھر کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کی مظلومانہ شہادتیں وقوع ہوئی ہیں، پھر صحابہ کرام ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور عزیز و اقربا تھے، تو میرا خیال ہے کہ پھر تو یہ سارا سال ہی سلسلہ چلے گا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے تھوڑا سا پیچھے آئیں، کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نہیں ہوئی؟ اچھا، وہ مہینہ بھی پھر سوگ کا ہونا چاہیے۔ اس سے تھوڑا سا پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نہیں ہوئی؟ بالکل ہوئی، وہ مہینہ بھی سوگ کا ہونا چاہیے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بالکل۔ اب یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو وہ 2 ہستیاں ہیں جو ان کے ہاں بھی جو ہے وہ امامت کا درجہ جو ہے وہ رکھتی ہیں۔ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا حضرت عثمان کا اگر حوالہ دیں گے تو وہ کہہ سکتے ہیں نہیں جی یہ تو آپ کی ہستیاں ہیں، گو کہ ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں، ہمارے لیے وہ بھی قابل احترام ہے، یہ بھی قابل احترام ہے۔ الحمدللہ۔ اگر یہ مسئلہ انہوں نے گڑنا ہے تو ان 2 ہستیوں والے مہینوں کو کیوں نہیں وہ سوگ والا مہینہ قرار دیتے؟ کیا ان کی شہادت جو ہے مظلومانہ نہیں تھی؟ بالکل تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، سید الشہداء ان کو لقب جو ہے وہ دیا گیا ہے، تو کیا ان کی شہادت جو ہے وہ تو باقاعدہ میدان جنگ کے اندر جو ہے وہ شہید ہوئے، تو کیا وہ افسوس؟ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے قاتل کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے، گو کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا، لیکن وہ یہ شاید جذبہ تھا کہ سامنے آتے ہیں تو چچا یاد آ جاتے ہیں۔ ہاں جی، تو میرا خیال ہے اگر یہ سلسلہ ہم شروع کریں تو پھر تو استاد جی 360 دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں بچے گا کہ جس کے اندر ہم جو ہے روزمرہ کے کام جو ہے وہ کر سکیں، پھر تو افسوس ہی افسوس ہوگا۔ بس افسوس کی بات یہ ہے کہ یعنی خاص ایک طبقے کی جو لوگ ہیں وہ تو چلے ان کا وہ ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے کئی 100 سال سے، لیکن استاد جی اس وقت جو ہے وہ اہل سنت والجماعت کے ہمارے جو احباب ہیں وہ بھی بیچارے بغیر سوچے سمجھے اور بغیر تحقیق کے وہ بھی جو ہے وہ چلو تم ادھر کے ہوا ہو جدھر کی کے مصداق جو ہے وہ سلسلہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہرحال حفاظت۔ استاد جی مزید اس میں تھوڑی رہنمائی فرمائیے کہ کیا واقعتاً اس مہینے میں شادی بیاہ یا کوئی خوشی کے ایسے مواقعوں کو جو ہے وہ ان کا انعقاد کرنے سے کوئی شرعی طور پہ کوئی ممانعت آتی ہے؟ نہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ واقعہ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے 50 سال بعد ہوا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو شریعت اسلامیہ کے اندر کوئی ایسا جو ہے وہ مسئلہ نہیں بیان کیا کہ فلاں مہینے میں تم خوشی نہیں منا سکتے، فلاں میں تم منا سکتے ہو۔ اب سب سے بڑی چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت ہوئی ہے، ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے، وہ 9 کو ہوئی ہے یا 12 کو، وہ ایک الگ بحث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی تو رحلت ہوئی ہے نا جی، اس کے اوپر بھی ساری امت کا جو ہے وہ اتفاق ہے، تو کیا اس مہینے میں جو ہے وہ سوگ مناتے ہیں یہ لوگ؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کا دکھ نہیں ہے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ قول ہے کہ میرے اوپر ایسی مصیبتیں آئی ہیں کہ اگر وہ دن پر
آتی نا تو وہ رات ہو جاتا. ہوں، ایسی مصیبتیں جو ہیں وہ میرے اوپر آئیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے اندر اتنا وہ دکھی ہوئی ہیں. لیکن ہم ربیع الاول میں سارے کام ربیع الاول میں شادی بھی کر رہے ہیں, خوشیاں بھی منا رہے ہیں, بلکہ آپ کو پتہ ہے عید کا سماں ہوتا ہے ربیع الاول کے مہینے کے اندر. کچھ میرے دوست ہیں ساتھی, انہوں نے پوچھا کہ عبدالواعظ بھائی وہ ہمارے چونکہ آباء و اجداد سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ ہم ان دنوں میں جو ہے نا وہ گھر میں 10 دن کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں, چولہا نہیں جلاتے ہم, اور جو ہے وہ یہ اس کا ساتھی کہاں سے یہ اس کا بھی جو ہے نا پیچھے پس منظر وہی ہے سوگ والا. اچھا, آپ کو پتہ ہے جس گھر میں فوتگی ہو جائے تو وہاں پر جو ہے 3 دن کے لیے جو ہے وہ کھانا نہیں پکاتے. یہ ہمارے ہاں ایک روٹین چلی آ رہی ہے. تو شریعت کے اندر جو ہے اس کا بھی کوئی نظریہ نہیں ہے, لیکن بہرحال وہی چیزیں پیچھے وہی سوگ والا مہینہ ہی ہے. تو چونکہ اس کی بنیاد کوئی نہیں ہے شریعت کے اندر تو وہ کوئی نہیں ہے. استاد جی یہ بھی بالکل جو ہے نا یہ بھی ممکن ہے کہ جو سادہ مزاج لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں ان تک ہم نے پیغام پہنچایا ہی نہ ہو, اور آج جب ان تک یہ بات پہنچے کہ قرآن و سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اسلام میں صرف 3 دن کا سوگ ہے, اس کے علاوہ تو کوئی سوگ کا کوئی تصور اور وہ بھی وفات کے متصل بعد. بالکل, یہ نہیں کہ ہر سال 3 دن, ایسا نہیں مسئلہ. یعنی جب وفات ہوئی ہے وہاں سے لے کر 3 دن تک جو ہے وہ سوگ کی اجازت ہے. یہ نہیں کہ ہر سال جو ہے وہ سوگ منانا ہے. استاد جی اس میں ایک بہت عجیب مسئلہ آتا ہے, یعنی کچھ عمومی طور پہ تو کچھ لوگ جو ہے نا وہ ازدواجی تعلقات جو ہے وہ ختم کر لیتے ہیں اپنی بیویوں سے, اور خصوصی طور پہ جو نئی دلہن آتی ہے اس کو اپنے گھروں میں واپس بھیج دیا جاتا ہے. تو یہ بھی بالکل مطلب ہے کہ کوئی اسلام کے اندر اس کا نظریہ نہیں ہے. اس کے پیچھے بھی وہی سوگ ہی ہے کہ چونکہ وہ سوگ کا مہینہ سمجھا گیا, اور لوگوں نے چونکہ عوام ہے بیچاری, ان کا مطالعہ نہیں, علم نہیں, انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ شریعت کا حکم ہے. تو وہ نئی نویلی دلہن کو محرم سے پہلے شادیوں کے اوپر زور ہوتا ہے. جیسے ہی محرم آتا ہے شادیاں ختم, اور جو نئی نویلی دلہن 10 دن پہلے بیاہ کر آئی ہے اس کو اس کے میکے بھیج دیا جاتا ہے. تو بھی شادی کا فائدہ پھر کیا ہے؟ فرض کریں یہ بالکل غیر اسلامی ہے, اس کا کوئی فرض کریں ہم اہل بیت یعنی جن کے ساتھ یہ خاص سوگ کو منسوب کیا جاتا ہے, فرض کریں کہ ہم اگر اہل بیت کی حالات زندگی کا مطالعہ کریں, ان کی سیرتوں کا مطالعہ کریں, تو ان کی یعنی زندگیوں سے ایسے کوئی حالات و واقعات ہمیں ملتے ہیں؟ بالکل قطعاً ہمیں نہیں ملتا کہ انہوں نے محرم الحرام کو سوگ کا مہینہ قرار دیا ہو اور اس مہینے کے اندر انہوں نے کوئی خوشی نہ منائی ہو. کسی کا گھر میں اگر بچے کی ولادت ہوگی اس نے عقیقہ نہ کیا ہو, شادی انہوں نے نہ کی ہو, ان سے کوئی نہیں ملتا. تو میرا خیال ہے کہ جو آگے ہم بات کریں گے کہ محرم الحرام میں جو کرنے کے کام ہیں اس میں ایک چیز یہ بھی ایڈ کر لی جائے کہ کم سے کم اس مہینے میں ہم اہل بیت رضوان اللہ اجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ کریں, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ان کی زندگیوں کا انہوں نے کیا عمل کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے, ان کے نام پر جو ہے وہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے, ان کا اپنا ذاتی عمل کیا تھا. استاد جی محرم الحرام کا جیسے ہی آغاز ہوتا ہے تو عاشورہ کے روزے کی ایک بحث چھڑ جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے, آپ نے پوچھا, یہود نے بتایا کہ یہ روزہ ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو آزادی عطا فرمائی, اور فرعون اور اہل فرعون کو جو ہے وہ غرق کیا, تو اس کی خوشی اور شکرانے کے طور پہ. تو استاد جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 کو روزہ رکھنا یہ آپ کی سنت تھی, یعنی جو عمل تھا, لیکن آپ علیہ السلام نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو یہود کے ساتھ. آپ نے فرمایا کہ میں آئندہ سال زندہ رہا انشاءاللہ تو 9 کا روزہ رکھیں گے. تو ساتھ جی یہ ایک بحث چھڑ جاتی ہے کہ 9 کا ہے 10 کا ہے, عمل 10 کا ہے, قول جو ہے وہ 9 کا ہے, خواہش جو ہے. تو کچھ کہتے ہیں کہ نہیں 9 کا رکھنا چاہیے, کچھ کہتے ہیں نہیں 10 کا رکھنا چاہیے. تو اس میں یعنی درمیانی راہ کیا ہے, یا سنت کے قریب ترین کون سا عمل ہے کہ جس کے تحت جو ہے وہ انسان ہم کریں؟ یہ سوال جو ہے یہ بہت زیادہ اٹھایا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں, اور ہر سال ہی اٹھایا جاتا ہے. بالکل ایسی ہے. اس کے لیے پہلے نمبر پر تو ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ اہل علم کا آپس میں اجتہادی اختلاف جو ہے نا اس کی گنجائش موجود ہے, اور کوئی بھی فریق دوسرے کو برا نہ کہے, اپنی رائے دیں جس کو وہ صحیح سمجھتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں تابعین اعظام اور تبع تابعین اور آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. بعض اجتہادی مسائل کے اندر جو ہے وہ اختلافات ہمیں نظر آتے ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں صحابہ کے دور کے اندر کوئی بھی صحابی دوسرے کو برا نہیں کہتا تھا.
مسئلے کے ساتھ ٹھیک ہے اختلاف کرتے بھی، میرا یہ موقف ہے، آپ کا یہ موقف ہے، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. پہلے تو ہم نے یہ خیال رکھنا ہے. دوسرا یہ کہ اس کے اندر جو ہے جو آراء پائی جاتی ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ صرف 9 کا رکھنا ہے، ایک یہ ہے کہ 9-10 کا رکھنا ہے، ایک یہ ہے کہ 9-10 کا رکھیں یا 10-11 کا رکھیں. اچھا یہ بھی ہے، یہ موقف ہے. صرف 10 والا جو ہے نا وہ تو منسوخ ہو گیا نا، وہ تو سارے کہتے ہیں جی صرف 10 کا نہیں ہے، 10 کا تو رکھنا ہی رکھنا ہے، اس کے ساتھ 9 کا رکھیں یا 11 کا رکھیں، وہ یہودیوں کی مخالفت کے اندر. سر جی جو 10 کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکھتے تھے وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ایک سنت چلتی آ رہی تھی اس کی وجہ سے نبی علیہ السلام رکھتے تھے، یا یہ پہلے سے کہ نہیں؟ یہ جب ہم احادیث پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکی دور کے اندر بھی یہ رکھتے تھے. جی موسیٰ علیہ السلام کا تو آپ کو پتہ چلا تھا مدینے میں آ کے، ٹھیک تو مکی دور سے یہ آپ جو ہے نا روزہ رکھ رہے تھے، عاشورے کا روزہ آپ بھی رکھتے تھے، صحابہ بھی رکھتے، بلکہ اہل مکہ بھی رکھتے تھے. تو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ دین ابراہیمی سے ہی جو ہے نا یہ چلا آ رہا تھا عاشورے کا روزہ نا. تو جب آپ مدینے میں تشریف لائے تو وہاں پر آپ کو پتہ چلا کہ یہودی اس وجہ سے رکھتے ہیں، تو وہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک مزید چیز جو ہے وہ ایڈ ہو گئی، ساتھ شامل ہو گئی کہ ہم پہلے ہی رکھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہم زیادہ قریب ہیں، لہٰذا ہم مزید اس پر جو ہے نا وہ پختگی دکھائیں گے. یہ یعنی احادیث کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو یہ مسئلہ اخذ ہوتا ہے. تو 3 موقف جو ہے نا وہ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں. تو جو میرے نزدیک جو صحیح ترین موقف ہے نا وہ یہ ہے کہ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کے آخری سال فرما دیا تھا لئن عشت الی قابل لا اصومن التاسع، کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں انشاءاللہ 9 کا روزہ ضرور رکھوں گا، ضرور میں 9 کا روزہ رکھوں گا. تو چونکہ عاشورے کا روزہ ایک ہے، عاشورے کے روزے 2 نہیں ہیں، ٹھیک ہے، عاشورے کا روزہ ایک ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 کا روزہ جو ہے وہ بتا دیا کہ اگلے سال میں اگر زندہ رہا تو 9 کا روزہ رکھوں گا. لہٰذا 9 کا روزہ جو ہے نا وہ میرے موقف کے مطابق جو ہے وہ زیادہ قرینے کے آس ہے. پھر اس کی مزید جو ہے وہ تائید ایسی ہوتی ہے، سنن نبی داود کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال ہوا. امام ابو داؤد نے باقاعدہ عنوان قائم کیا ہے، چونکہ وہ واقعے کے راوی بھی جو ہے وہ امام ابو داؤد نے باقاعدہ عنوان یہ قائم کیا ہے کہ ان لوگوں کی دلیل جو کہتے ہیں کہ عاشورہ 9 تاریخ ہے. تو انہوں نے پھر حضرت عبداللہ بن عباس کی یہ روایت نقل کی. ان سے ایک آدمی نے پوچھا کہ عاشورے کا روزہ جو ہے میں کس دن رکھوں؟ تو انہوں نے کہا جب شہر محرم کا چاند تجھے نظر آ جائے گنتی شروع کر، جب 9واں دن ہو تو اس دن تم نے روزے کی حالت میں ہونا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر انہوں نے سوال کیا کہ نبی علیہ السلام بھی اس دن روزہ رکھتے تھے؟ تو انہوں نے بتایا ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس دن روزہ رکھتے تھے. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 کا روزہ جو ہے وہ رکھا ہے. یہ سنن نبی داود کے اندر جو ہے یہ روایت موجود ہے اور یہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. لیکن سر جی نبی علیہ السلام تو خود فرما رہے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ رکھوں. جی بالکل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ رکھ لیا، بعد میں پھر آپ کے سامنے یہ سوال اٹھایا گیا تو آپ نے اس وقت جو ہے یہ وضاحت کر دی. اچھا، تو یہ تو مطلب کوئی تضاد نہیں ہے اس کے اندر. رکھ بھی لیا، مزید کسی نے سوال کیا تو آپ نے بتایا کہ اگلے سال میں ضرور 9 کا روزہ. یعنی 10 کا بھی رکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو مکہ میں آپ کا معمول، وہ تو 10 تک تو رکھتے رہے ہیں نا، لیکن ایک مرتبہ آپ نے 9 کا رکھا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ وضاحت بھی کر دی کہ اگلے سال جو ہے میں زندہ رہا تو میں 9 کا رکھوں گا. یہ سنن ابو داؤد میں یہ روایت جی نبی علیہ السلام نے 9 کا روزہ رکھا اور صحیح سند کے ساتھ، بلکہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ کے اندر روایت نقل کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ضرور 9 کا روزہ رکھوں گا تاکہ مجھ سے یوم عاشورہ فوت نہ ہو جائے. یعنی یوم عاشورہ پانے کے لیے 9 کا روزہ رکھنا جو ہے یہ لازمی ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. تو سر جی جن علماء اکرام کا یہ موقف ہے کہ 9 اور 10 کا بھی رکھا جا سکتا ہے تاکہ آپ علیہ السلام کا عمل جو ہے وہ بھی اس پہ بھی عمل ہو جائے، اور آپ علیہ السلام کا جو آپ کی خواہش تھی 9 کی اس پہ بھی ہو جائے، تو اس میں میرا خیال ہے کوئی بالکل یہ جن کی تحقیق ہے وہ رکھیں روزہ، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ امت کے ایک گروہ کثیر جو ہے اس بات کا قائل ہے کہ 10 کے ساتھ جو ہے وہ 9 کا روزہ جو ہے وہ رکھا جائے گا. جن کی یہ تحقیق ہے وہ 2 روزے رکھیں، جن کی ایک ہی تحقیق ہے وہ 1 روزہ رکھیں. اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے، وہ تو ویسے ہی شرعی مسئلہ ہے کہ اس مہینے کے روزے فضیلت میں اس کے رمضان کے بعد جو ہے وہ افضل ترین روزے جو ہیں وہ شمار ہوتے ہیں. استاد جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام اور اہل بیت
یعنی میں نے پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، اور جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کی آپس میں رشتہ داریاں بھی تھیں، محبتیں بھی تھیں، ایک دوسرے کے اوپر جان نشاور بھی کرتے تھے، اور بڑے خوبصورت تعلقات تھے. ایک یادیں ہیں، اور کتابوں سے، احادیث کی اور تفاسیر کی کتابوں سے ان کے جو ہے وہ تعلقات کا اندازہ بھی ہوتا ہے. لیکن کیا وجہ ہے استاد جی کہ آج کل جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور جلسے جلوسوں میں، مجالس میں جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے اوپر جو ہے وہ تبرہ کیا جاتا ہے، ان کے اوپر تنقید کی جاتی ہے، جو ہے وہ گالیاں نکالی جاتی ہیں، تو یہ کیا استاد جی اس میں کیا کہیں آپ؟ یہ تو بالکل جو ہے نا ایمان کے منافی چیز ہے کہ وہ صحابہ کرام جن کے ایمان کی گواہی قرآن مجید دیتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ نام لے کر ان کو جنتی قرار دیا ہے، اور دیگر فضائل اور مناقب جو ہیں ان کے موجود ہیں، ان کے اوپر تبرہ کیا جائے یا ان کو برا کہا جائے. شو یہ کیا جاتا ہے کہ شاید ان کا ہاتھ جو ہے نا وہ واقعہ کربلا کے اندر ہے، حالانکہ جن شخصیتوں کا نام لیا جاتا ہے وہ تو اس واقعے کے رونما ہونے سے کئی سال پہلے جو ہیں وہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان اور دیگر ایک کئی صحابہ کو جو ہے نا وہ متون کیا جاتا ہے. تو ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس واقعے کے ساتھ. اور پھر اگر یہ سمجھتے کہ یہ ہمارے دشمن، اگر اہل بیت یہ سمجھتے کہ یہ ہمارے خلاف ہیں، یا صحابہ یہ سمجھتے کہ اہل بیت ہمارے خلاف ہیں، تو آپ دیکھیں کہ اہل بیت نے نام کیوں رکھے ہیں ان کے ناموں پر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، حضرت حسن کے بیٹے، حضرت حسین کے بیٹے، اور جب حسن حسین سے پوچھا گیا، حضرت عمر کے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ ترتیب وہی تھی، یعنی ابو بکر، عمر، عثمان. تو جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں اس ترتیب کو کیسے بدل سکتا ہوں جس کو ہمارے نانا نے جو ہے وہ. مزید آپ نے اشارہ بھی کیا ہے کہ ان کی آپس میں رشتہ داریاں بھی موجود تھیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی جو ہے وہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں تھا. یہ بعد میں شو کیا گیا ہے کہ یہ جی ان کے آپس میں اختلافات تھے، یہ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اور نہ ہی ان صحابہ کا کوئی واقعہ کربلا کے اندر جو ہے وہ کوئی کردار ہے. یہ بالکل جو ہے وہ غلط بیانی سے کام لیا جاتا ہے، اور ان لوگوں کو جو ہے وہ سوچنا چاہیے. اور خاص طور پر دین نہیں ہو سکتا یہ اگر واقعی حقیقی طور پہ ہم، یعنی ہمارے یہ جو دوست ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نانا کا جو ہے وہ یہ دین ہے، تو نانا کا دین گالیوں کے اوپر تو مشتمل نہیں ہو سکتا سر. اچھا، میری ایک گفتگو ایک ساتھی کے ساتھ ہے، تو میں نے اس سے یہی سوال کیا. میں نے کہا کہ آپ واقعہ کربلا کا جن لوگوں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں ان میں سے کون تھا؟ اچھا، جو بچ گئے تھے واقعہ کربلا کے اندر اہل بیت، ان میں سے کسی نے ان کو ذمہ دار قرار دیا ہے؟ یہ 300 سال بعد جا کر ان لوگوں کو پتہ چلا کہ جو فلاں بندے جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں اس واقعے کے، جن کے سامنے یہ واقعہ ہوا اور جن کے گھر کا یہ واقعہ ہے. انہوں نے کبھی ان شخصیات کا نام لیا کہ انہوں نے ہمیں جو ہے وہ شہید کیا اور یہ مارا ہے؟ کبھی بھی نہیں کسی نے. تو ایک سازش کے ساتھ امت کو توڑنے کے لیے، ان میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے، اسی لیے تو یہ جڑنے نہیں دے رہے، بلکہ وہ نام لے کر جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ اہل بیت کی محبت کا جو ہے نا وہ اس کے اندر جو ہے نا وہ غلو کر کے لوگوں کو جو ہے نا وہ اپنی طرف لگا رہے ہیں، اور صحابہ سے متنفر. یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ یعنی اہل بیت ہمارے لیے، میں آپ کو وہ اپنے ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب، ان سے ایک بار سوال ہوا تھا سر جی، ان سے سوال ہوا کہ کیا اہل بیت کی محبت ایمان کا جز ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، جز نہیں ہے، عین ایمان ہے. تو ہمارا تو یہ یقین ہے، ایمان ہے. اہل بیت سے محبت کے بغیر تو ہم مطلب مسلمان ہی نہیں رہ سکتے. بالکل صحیح بات ہے. وہی نا پروپیگنڈا ہے. تو میرا خیال ہے ان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے. بالکل دعا کرنی چاہیے، کیوں نہیں. اور جو سمجھا سکتے ہیں، بالکل صحیح بات، اچھے تعلقات ہیں ان کے، وہ ان کو سمجھائیں بھی، لیکن اچھے طریقے سے، جو شرعی طریقہ کار. اچھا، اس کا نقصان یہ ہے کہ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو درمیان سے نکال دیا جائے، اگر ان کو وہ نعوذ باللہ وہ کافر بھی کہہ دیتے ہیں اور بڑا کچھ کہتے ہیں، اگر وہ واقعی اس طرح کے ہیں تو ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک ہمارے پاس پہنچنے کا کوئی ذریعہ ہی باقی نہیں بچتا. بالکل صحیح بات ہے. اچھا، مزید اگر آپ اس پہلو پر غور کریں، اہل بیت کی جو فضائل کی احادیث ہیں وہ بیان کرنے والے کون سے صحابہ ہیں؟ وہ وہی صحابہ ہیں جن کو یہ برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اگر بھائی وہ ان کے خلاف تھے تو انہوں نے وہ فضائل والی حدیثیں نقل کرنی تھی ان کی. اس کا مطلب یہ کہ ان کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں تھا.
یہ بعد میں لوگوں نے جو ہے نا یہ پراپوگنڈا کیا کہ یہ آپس میں اختلاف تھا ان کا، یہ ایک دوسرے کو برا کہتے تھے اور وغیرہ وغیرہ. یہ بالکل غلط بات ہے. استاد جی، جو ہمارے اہل سنت والجماعت کے احباب ایسی مجالس میں جو ہے وہ شرکت کرتے ہیں، ان کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ ان کے لیے تو یہ پیغام ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اب ایک ایمان والے کو گالی دی جا رہی ہو، اس کو برا کہا جا رہا ہو اور کفر یا شرکیہ عقیدے کا پرچار کیا جا رہا ہے ایک مجلس کے اندر، اور وہاں پر بندہ باقاعدہ جو ہے وہ سننے کے لیے جائے، اور یہ تو ان کی مدد ہوتی ہے باقاعدہ. اور یقیناً غالب گمان یہ ہے کہ وہ کسی وقت بھی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں، بھی ہاتھ دھو، اس کو ایمان سے بھی یہاں تو وہ ان کو سمجھا سکتے ہیں تو سمجھائیں، وگرنہ ان کی مجالس میں بھی جو ہے وہ شرکت نہیں کریں. یہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنے والی بات. کسی بھی غیر شرعی کام کے اندر شریک ہونا جس سے اس کا تعاون ہوتا ہو، یہ بالکل غلط ہے. اسلام نے اسے منع کیا. بارک اللہ فیکم ساتھ جی، بہت شکریہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو جزائے کثیر عطا فرمائے. ناظرین، امید ہے کہ جو اعتراضات ہوں گے، سوالات ہوں گے ذہنوں میں، ان کے تسلی بخش جواب آپ کو میسر آئے ہوں گے. اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ مہینہ کوئی سو کا مہینہ نہیں ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں ایک بہت جو ہے وہ مبارک اور محترم مہینہ ہے. مسلمانوں کے سال کا آغاز ہوتا ہے. اس سے ہماری نئی جو ہے وہ پلاننگ، نئی امنگیں، نئی امیدوں کا آغاز ہے. مزید یہ کہ ہمیں پتہ چلا کہ اگر ہمیں جو ہے وہ اس کو اہل بیت کے ساتھ منسوب کرنا ہی ہے تو کیوں نہ اہل بیت کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، کیوں نہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت آپس میں کس درجے محبت کیا کرتے تھے، ان کے آپس میں کیسے تعلقات تھے، وہ کیسے ایک دوسرے کے اوپر اپنی جانیں نثار کیا کرتے تھے، وہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں نبھاتے تھے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو اگر ہم اس اینگل سے دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ماہ مبارک کو نہ صرف ہمارے لیے جو ہے وہ محترم اور مکرم مہینہ بنا دیں گے، بلکہ آخرت کی کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ بھی بن جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مہینے میں جو خرافات معاشرے میں عام ہیں ان سے نہ صرف بچنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ ہمیں ان لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بھی بنا دیں جو اس طرح کی خرافات اور بدعات کا شکار ہیں. بارک اللہ فیکم. آپ تمام احباب سے دعاؤں کی درخواست ہے. جزاکم اللہ حسن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.